بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأذيقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر آج یہ پیش آ جائے تو لوگ شاید مار ڈالیں. ایک بیچارہ دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور اس کو استنجے کا تقاضا ہوا پیشاب کا، تو وہیں کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. اور ظاہر اس زمانے میں یہ پکے فرش نہیں ہوتے تھے، کچی مسجد تھی، تو وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا. وہ سوچا کہ کنارے بیٹھ فارغ ہو جائے. ظاہر مسجد میں پیشاب جب کرنے لگا ایک دم سے لوگ دوڑے کہ کیا غضب ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو اس وقت کچھ مت کرو، اس لیے کہ اس وقت اگر اچانک زبردستی کی جائے گی تو اس کو نقصان ہوگا. پیشاب کر رہا ہے، کر لے رہا ہے، اور جب کر لے تو ایک ڈول پانی اس پر بہا دے، ایک ڈول پانی اس پر بہا دے. یہ بات آپ نے فرمائی. اور دوسری روایتوں میں مزید تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بڑی محبت سے سمجھایا. یہ نہیں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا کر رہے ہیں یہاں، جیسے عام طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے، اس طرح کے کام یہاں درست نہیں. اب ظاہر ہے سمجھ گیا، بیچارہ جانتا نہیں تھا. آج کے ماحول میں اس کو سوچنا بھی مشکل ہے. اس وقت جو ماحول تھا دوسرا ماحول بھی تھا اور بہت زیادہ لوگ واقف بھی نہیں تھے ان چیزوں سے، اور پھر دیہات کا رہنے والا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اول تو ایسی کوئی صورت کہ جس سے پریشانی میں پڑ جائے آدمی یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. انتہائی نامناسب بہت سی ایسی شکلیں بعض مرتبہ ہوتی ہیں کہ ہم اچانک کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور وہیں پر وہ پریشانی پڑ سکتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سمجھانا چاہیے محبت سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز اور انکار منکر کا انداز، یعنی یہ منکر ہے اس پر بھی جو آپ انکار فرماتے، اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ ایک دم سے برس پڑیں اور سخت کلمات اختیار فرمائیں، زبان مبارک سے ادا کریں سخت کلمات. کبھی آپ کو یہ طریقہ اختیار نہیں، سمجھاتے تھے محبت، اور یہی آپ کو پسند تھا. آگے جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج سے فرمایا تھا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والانات. تم میں دو صفات ایسی ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں، الحلم والانات. حلم بردباری اور انات متانت و سنجیدگی، وقار. اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وفد آیا ان کے جو یہ سردار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب وہاں پر قافلہ اترا مدینہ منورہ میں، لوگوں کو اس قدر جلدی تھی حضور کو دیکھنے کی، ظاہر ہے ایک شوق تھا، لوگوں نے جیسا تیسا سامان چھوڑ کے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی جلدی کی.
انہوں نے یہ کیا کہ سب کا سامان سلیقے سے رکھا، جانور باندھے، نہائے دھوئے اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، اطمینان سے سب کے کام بھی تم نے کیے، سامان بھی محفوظ کیا، نہا دھو کر آئے، گویا کہ جو آداب ہیں ان کا تم نے پورا خیال کیا، یہ اچھی چیز۔ ایک طرف وہ ٹھیک ہے کہ غلبہ محبت میں کبھی کبھی آدمی تجاوز کر جاتا ہے، لیکن طریقہ یہی بہتر ہے عمومی انداز سے کہ آدمی کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے جس سے نقصان ہو، نہ اپنے کو نہ دوسرے کو، اطمینان سے کام کرے، سنجیدگی سے کام کرے۔ بہت جلد بازی بھی بعض مرتبہ نقصان پہنچاتی ہے کام میں۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے توازن کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل مسر کام کرے، یعنی جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ 5 گھنٹے میں کرے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو کام ایک خاص وقت چاہتا ہے اس کام کو آدمی جلدی کرنے کے لیے بگاڑ دے، یہ پسندیدہ نہیں۔ کام کرے، سلیقے سے کرے، اس میں جو وقت لگے، کم سے کم جو وقت لگے وہ بہتر ہے، لیکن کام مکمل ہو اور سلیقے سے ہو، یہ اصل مطلوب ہے۔ یہ نہیں یہ کام نپٹانے کے لیے ہم نے الٹا سیدھا کیا اور بس آگے بڑھ گئے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے۔ ارے ایک کام پہلے سلیقے سے نپٹاؤ، مکمل کرو، پھر آگے بڑھو۔ تو یہ مزاج بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی کام اس طرح کرے کہ اس کو بگاڑ دے، ناقص کرے اور جلدی سے پھر سوچے کہ دوسرا کام بھی ہم کر لیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے کام عام طور سے بگڑتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں زندگی کے، اپنے جو ہمارے اجتماعی نظام ہے، اپنے اجتماعی نظام کو ہم کس طرح ڈیل کریں، کس طرح ہم اس کو کاموں کو لیں اور کس طرح اس کو پورا کریں، یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وكذلك قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ ان دونوں روایتوں میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی نرم ہے، شفقت فرمانے والا ہے، مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کو پسند فرماتا کہ آدمی نرمی اختیار کرے، سختی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ کسی چیز پر وہ نہیں دیتا جو نرمی پہ دیتا۔ نرمی کیا چیز ہے؟ نرمی جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کو موہ لیتی۔ نرمی ایسی چیز ہے جو آپس میں محبتوں کو پروان چڑھاتی۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ 10 جگہ جہاں جھگڑوں کا خدشہ ہوتا ہے وہ جھگڑوں کو چکا دیتی۔ ایک میٹھا بول بعض مرتبہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ اس سے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اسی لیے آگے جو روایت ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ کام کو سنوار دیتی، نرمی کام کو سنوار دیتی ہے، اس کو بہتر بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر نرمی چھین لی جائے، اللہ تعالیٰ نرمی مزاج سے نکال لے، تو پھر قصہ یہ ہے کہ وہ کام کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی وہ سختی جو ہے وہ کام کو پھر بگاڑ دیتی ہے۔ نرمی کام کو سنوار دیتی ہے، سختی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے جو انسانی مزاج بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جب مخاطب کو وہ نرم دیکھتا ہے تو اس کا دل متوجہ ہوتا ہے، وہ اس کی بات مانتا ہے، اور جو بھی وہ کہتا ہے اس کام کو سلیقے سے انجام دیتا ہے۔ اور اگر وہ زبردستی کرے، سختی کرے، تو ہو سکتا ہے کہ مار کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے وہ کام کچھ نہ کچھ کر لے، لیکن جہاں موقع ملے گا وہ ڈنڈی مارے گا، بس اتنا ہی کرے گا،
جتنا اس کو ڈر ہے سختی کا ڈر ہے یا نقصان کا ڈر ہے اتنا تو کر لے گا وہ، لیکن جہاں وہ دیکھے گا اس کی نظریں ادھر ادھر ہیں بس نظریں بچا کر اپنا جو دماغ میں آئے گا کر لے گا۔ لیکن جب نرمی سے اس سے بات کی جائے گی اور دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ دوسرے کا کام سمجھ کر نہیں کرے گا، اپنا کام سمجھ کے کرے گا اور بہتر سے بہتر طریقے پہ کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت نسخہ ہے، بہت ہی قیمتی نسخہ ہے۔ جو ہمارے کام ہوتے ہیں، اجتماعی نظام ہوتا ہے، 10 آدمی کام کر رہے ہیں تو نرمی سے اگر اس کو سمجھا کے کام لیا جائے تو بہتر کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تھوڑی سی تنبیہ کی یا تھوڑی سی سختی کی، لیکن اس میں بھی حدود رہنے چاہیے، آدمی تجاوز نہ کرے کہ کسی کا دل توڑے اور پھر اس کے نتیجے میں کام بھی وہ بگاڑے گا، آج نہیں تو کل بگاڑے گا جب موقع ملے گا۔ اس سے بات بنتی نہیں۔ جتنی نرمی اور محبت سے سمجھا کر آدمی کام کرا سکتا ہے وہ سختی سے آدمی کام نہیں لے سکتا۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے طے کیا ہے، متعین فرمایا ہے کہ کام کو بہتر طریقے پر کیا جائے، اچھے طریقے پر کیا جائے، یہاں تک کہ جب تمہیں قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے پہ قتل کرو اور ذبح کرنا ہو تو بہتر طریقے پہ ذبح کرو۔ وہ کیا ہے؟ تم میں سے چاہیے کہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، چھری کو تیز کر لے اور ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کو اگر قتل کرنا ہے، ایک تو قتل وہ ہوتا ہے جو حدود الہیہ کا نظام ہے، قصاص ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہی کسی جانور کو مارنا ہے تو اس میں بھی تڑپا کر مارنا یہ مناسب نہیں۔ کوئی زہریلا بھی جانور ہے، مارنا ہے مار دو، ختم کرو قصہ۔ تڑپانا اس کو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں کھانے کے لیے اس میں تو اور زیادہ اس کا حکم ہے کہ اس طرح ذبح کیا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ آدمی چھری اتنی تیز کر لے کہ سیکنڈوں میں بس کا وہ گلا جو ہے وہ کٹ جائے، اس کی رگیں کٹ جائیں اور خون بہہ جائے تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر چھری تیز نہیں ہے اور رگی جا رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی جانور کو بھی تکلیف پہنچائے۔ پہلے ہی بات آ چکی ہے کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، گناہ کی بات۔ آدمی خیال کرے کہ جو بھی طریقہ جو بھی وہ کام کرے اس طرح کا جس میں جانور ذبح کرنا ہے یا کسی کو قتل کرنا ہے تو اس میں بھی ایسی کوئی شکل اختیار نہ کرے جس سے تکلیف پہنچے، اس کو آسانی سے کر لے، چھری تیز کر کے کر لے۔ بعض لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں کہ یعنی وہ اذیت پہنچاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر کتے کو مارنا ہے اور زیادہ ہو گئے کتے، یہی ہے کہ کالے بعض باتوں میں آتا ہے کالا کتا ہے اس کو مار دو، تو ایسا طریقہ آدمی اختیار کرے کہ بس وہ مر جائے، بندوق سے مار دے، کوئی ایسی شکل اختیار کرے۔ کوئی پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور کئی لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں پتھر پھینک پھینک کے مار رہے ہیں، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور لڑکے تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، وہاں دیکھا ہاسٹل وغیرہ میں وہ کتے کھانا آگے کھا گئے، برتن چاٹ گئے تو غصہ جب ان کو چڑھتا ہے تو بھول جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن دیکھا وہ اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا لٹکا کر اوپر سے کھینچ رہا ہے، کیا بات ہوئی؟ یہ تو تکلیف پہنچانے والی بات ہوئی نا، یہ مناسب نہیں، یہ ایسی تمام شکلوں سے روکا گیا۔ یعنی عجیب بات ہے، اسلام کی خوبی یہی، ہمیں یہاں کسی چیز میں آزاد نہیں چھوڑا گیا، ایک ایک چیز ہمیں بتا دی گئی کس طرح تمہیں کرنا ہے۔ چھوٹا کام ہو وہ کیسے کرو گے، بڑا کام ہو وہ کیسے کرو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز کا طریقہ بتا دیا گیا، روزے کا طریقہ بتا دیا گیا، عبادات کا طریقہ بتا دیا گیا، ہاں بڑی بڑی چیزوں کو بتا دیا گیا، کاروبار اس طرح کرو، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں، اس میں جو چاہو کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو چاہو کرو وہ قصہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دنیا سے اول تو جی نہیں لگاتا، کیا دنیا
میں ایسا ہوتا ہے قید خانے میں کوئی رہے اور جی لگائے، ہمیشہ چکر میں رہتا ہے کہ چھٹی مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیدی آزاد نہیں ہوتا، جو دیا جائے گا وہ کھائے گا، جو لباس دیا جائے گا پہننے کے لیے، جو پہناوا دیا جائے گا وہ پہنے گا۔ یہ تو نہیں کہے گا میں آج فلاں لباس پہنوں گا، آج میں پلاؤ کھاؤں گا، بریانی کھاؤں گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں کا جو عملہ ہے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ وہاں وہ آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ ایمان والا دنیا میں پابند ہے، اس کو جو کرنا ہے معلوم کر کے کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں، اپنی رائے سے نہیں کرنا۔ وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں، ایسا نہیں۔ چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس میں بھی ہم پابند ہیں، ہمیں کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ چیونٹیاں ہیں، ان کا بھی حکم ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کو جلایا نہ جائے۔ بہت سے لوگ جلا دیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے بہت اہم۔ مچھروں کو مارنے کا جو یہ چلا ہے نا، کرنٹ سے مارتے ہیں، جلاتے ہیں، یہ معاملہ ذرا محل نظر ہے۔ یہ جلانے کی اجازت نہیں جانور، کوئی بھی جانور اس کو جلانے کی اجازت نہیں۔ اور اس میں چونکہ وہ ایک طرح سے جلا دیتے ہیں، اگر واقعی جلتا ہے وہ جانور تو مفتی، میرا خیال ہے شاید مفتی صاحب، بڑے بڑے مفتیاں موجود ہیں، شاید فتویٰ دیں گے کہ درست نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ کرنٹ لگتا ہے اور مر جاتا ہے تو ایک الگ چیز، دونوں میں فرق۔ بہرحال جلانے کی اجازت نہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں کس طرح ان کو اختیار کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ جو بہت زیادہ لوگوں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ طاقت اللہ نے دی ہے جسم کو، جب چاہے جس کو پٹک دے۔ پہلوان اگر ہے، بڑا پہلوان ہے، تو کیا ہے، جہاں موقع ہوگا، جب غصہ آیا کسی کو ٹنگڑی ماری اور گرا دیا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آئے اور وہ چاہے کہ بس اس کی تکہ بوٹی کر ڈالے، لیکن فوراً ٹھہر جائے وہیں پر۔ غصہ جو ہے اس کا اظہار نہ کرے، غصے کو پی جائے۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے۔ اس لیے کہ یہ اگر نامناسب طریقے پر ہوا اس کا اظہار غصے کا، تو یہ انتہائی نامناسب بات ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ بتایا گیا حدیثوں میں۔ آدمی غصہ آئے کیا کرے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ بھی بتایا گیا بعض جگہ کہ پانی پی لے۔ اب روزے میں تو نہیں پی سکتا، لیکن روزہ نہیں تو پانی پی لے، یہ تو کر سکتا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ اور یہ تجربے کی بات، کئی لوگوں نے بتایا بھی، بڑے غصے وقت ان کو جب یہ طریقہ بتایا گیا تو خود کہنے لگے ہاں یہ تو بڑا کارگر طریقہ ہے۔ بڑے زور کا غصہ چڑھا، ایک دم سے بیٹھ گئے، غصہ غائب ہو گیا۔ جس حالت میں آدمی ہے وہ حیت بدل دے، فوراً اثر پڑے۔ اور بہتر یہی، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور بالکل ہٹ جائے وہاں سے، اور زبان بند کرے، اپنے ہونٹ سیلے۔ اب اس وقت نہیں بولنا ہے، اب بولیں گے تو گڑبڑ بولیں گے۔ بھئی اس وقت تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر غصے کی حالت میں ہم نے اپنی زبان کا استعمال کیا تو نہ جانے کیا زبان سے نکلے۔ تو آدمی طے کر لے کہ ہاں کہیں گے، ضرور کہیں گے، لیکن ابھی نہیں کہیں گے، ابھی تو زبان سیل۔ کچھ وقت گزر جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اب سوچو کہ ہمیں کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا، پھر جو کہنا ہے کہو۔ ظاہر اس کے بعد کیا کہے گا آدمی؟ مناسب بات کہے گا، کوئی غلط بات نہیں کہے گا۔ لیکن اگر غصے کے وقت کہے گا تو قابو سے باہر ہو جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہے جو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں؟ وہ بھی سن رہا ہے، سمجھ رہا۔ اگر اس کو بھی غصہ آیا وہ بھی جواب دے گا، اور پھر معاملہ زبان تک نہیں رہ جائے گا، وہ بات تک بات نہیں رہ جائے گی، پھر وہ لات تک پہنچ جائے گی، لاتیں بھی چلیں گی، ہاتھ بھی چلیں گے، اور پھر بہت کچھ بات آگے بڑھ جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہی ہے، عام طور سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں زبان سے۔ غصہ آیا، آدمی نے بکنا شروع کر دیا، بس اب بات جو دوسرا ہے مخاطب آپ کا، کیا وہ سیدھا سادہ ہے؟ اس کو موقع ملے گا وہ بھی شروع ہو جائے۔ اب یہاں پر جو غصے کو پی جائے وہ اصل میں بہادر ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دبا دے، اٹھا کے پٹک دے۔ تو یہ
جو طریقہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اصل بہادری یہی ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے اور غصے کا اظہار بے ضرورت نہ کرے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخیر۔ فرمایا کہ اگر کسی کو اس کی نرمی کا حصہ ملا ہے تو بڑے خیر کا حصہ ملا ہے، اور اگر کسی کو اس کی نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو اس کو بڑے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ پوری روایتیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں ان سب میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مزاج میں نرمی پیدا کرو، سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں، سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں، اسی سختی میں آدمی حد تک نہیں رہ پاتا، حد سے آگے چلا جاتا ہے۔ ہر شخص عمر فاروق کو نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج تھا، اور وہ فوری طور پر فیصلہ کر کے اور سخت بعض مرتبہ اقدام فرماتے تھے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ کان وقافا عند حدود اللہ، جہاں کوئی ایسی بات آ گئی کہ اس میں آگے نہیں بڑھنا، ایسے ٹھہر جاتے تھے کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ کیا کسی کے بس میں ایسا بریک لگانا ہے؟ 150 پہ گاڑی چلی جا رہی، 200 پہ چلی جا رہی، اچانک گڑھا آ گیا، لگے گا بریک؟ ارے گڑھے میں گاڑی چلی جائے گی، ایسا چلاؤ جو بریک لگ سکے۔ حضرت عمر جیسا بریک کوئی لگا نہ پائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا، آپ حضرت عمر بن جائیے، ان کا بریک لگانا آتا ہے آپ کو؟ اگر ان کا جیسا بریک لگانے کی طاقت ہے اور گاڑی سنبھالنے کی طاقت ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ چلائیے گاڑی 150 میں 200 میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کسی کے اندر وہ طاقت ہے، حضرت عمر کی خصوصیت تھی، اب اس کے بعد اگر آدمی وہ طریقہ وہ مزاج اختیار کر لے گا تو کہیں نہ کہیں گڑھے میں جا کے گر جائے گا، اس لیے بریک نہیں لگا پائے گا۔ ورنہ حدیث میں جو واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں عجیب غریب واقعات ہیں کہ تلوار لیے کھڑے کہ اللہ کے نبی اجازت ہو سب قلم کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، بس وہیں پہ کھڑے، کچھ نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا ان کا، لگتا تھا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ آسان نہیں ہے، آدمی یہ غصے میں اس پاور پہ پہنچتا ہے تو اس پاور کو کم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر وہی ہے کہ حضرت ابوبکر کا طریقہ اختیار کرنا نرمی کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مصنع تھے، یعنی آپ کا مزاج وہی، آپ کا طریقہ۔ اسی لیے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے جہاں ہوتی تھی وہی رائے حضرت ابوبکر کی ہوتی تھی، لیکن بہت سی جگہوں پر حضرت عمر کی رائے الگ ہوتی تھی۔ بدر کے جو قیدی لائے گئے، مشورہ جب ہوا تو آپ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، حضرت ابوبکر کی بھی رائے یہی ہوئی قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک کو نہ چھوڑی، سب کی چھٹی کر دی۔ حضرت عمر کی رائے دوسری ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی وہ طریقہ اختیار فرمایا، حالانکہ اس پر تنبیہ ہوئی۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن مجید میں آیتیں اتار دی، عجیب موفق تھے وہ، لیکن اللہ نے عجیب و غریب ان کے اندر طاقت رکھی تھی کہ بس ایک دم سے وہ ایسا ٹھہر جاتے تھے کہ لگتا تھا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ طاقت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے نرمی اختیار کرے، گاڑی ایسی چلائے گاڑی رک سکے، اس لیے کہ اگر اتنی دیر چلا دے گا کہ نہیں رک سکے گی تو کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھا جائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن يحرم على النار او بمن يحرم عليه النار كل قریب ہین سہل۔ فرمایا میں بتاؤں ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو آگ پر حرام کر دیا گیا ہو یا آگ اس پر حرام کر دی گئی ہو۔ فرمایا وہ شخص، ہر وہ شخص کہ جو قریب ہو اور نرم ہو آسان ہو، قریب ہو نرم ہو آسان ہو۔ اب قریب کون ہوگا؟ جو نرم ہوگا اور آسان ہوگا، جو
بالکل تیوری چڑھائے رہے گا ہمیشہ اور اپنا خاص اسٹیٹس بنا کے رکھے گا اور بہت سر اٹھا اٹھا کر چلے گا اور بالکل ایسا وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ کسی کی ہمت بھی نہ پڑے بات کرنے کی، تو ظاہر ہے کوئی بہت اچھی چیز تو نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا تھا اس کا ایک رعب پڑتا تھا، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا تھا تو آپ سے محبت غالب ہو جاتی تھی، آپ کی نرمی دیکھتا تھا۔ دور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ انور نظر آتا تھا کہ آدمی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکے، چہرے پر نگاہ بھر کر ڈال نہ سکے، ایک رعب سا ہوتا تھا۔ لیکن جب ساتھ آتا تھا، آپ سے بات کرتا تھا تو فوری طور پر اندازہ ہو جاتا تھا اس کو اور وہ بالکل بدل جاتا تھا، محبت کرتا تھا، محبت غالب ہو جاتی۔ تو یہاں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہی، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی لقمہ تر بن جائے، کہ دھکا کوئی دے تو کوئی حرج نہیں ہو، کوئی مار دے تو بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آدمی معاف کرے، لیکن ایسا لقمہ تر بھی نہ بن جائے۔ آدمی طریقہ زندگی کا ایسا اختیار کرے کہ سنجیدگی بھی ہو اس کے ساتھ، متانت بھی ہو اس کے ساتھ، اور مزاج میں نرمی ہو، اور ہر ایک سے ملنا جلنا بھی ہو، اور ایسا ملنا جلنا کہ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہے تو کہہ بھی سکے اور قریب بھی ہو سکے۔ اور یہ جبھی ہوگا کہ جب مزاج میں نرمی ہین ہو، یعنی نرم ہو، اور پھر آسان ہو، یعنی ایسا مزاج نہ ہو کہ اس سے ملنا پریشانی کا باعث بنتا ہو، اس سے کوئی بات کرنا پریشانی کا باعث بنتا ہو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ایسا روگ ہے کہ کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا، کوئی قریب نہیں آ سکتا، تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو 30 مار کا۔ یہ کون سی تمہاری خوبی ہے؟ خوبی تو یہ ہے کہ ہر آدمی تم سے مل سکے، ہر آدمی تم سے بات کر سکے، اس کو موقع ہو، تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی تنا کھڑا رہے بالکل جیسے لٹھا، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی ادفع بالتی ہی احسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإن فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم عندهم وخضع لهم عدوهم عندهم۔ فرمایا کہ ادفع بالتی ہی احسن کا مطلب کیا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ قرآن مجید میں آیت پہ ابھی اوپر گزر چکی ہے، برائی کا بدلہ بھلائی، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ یہ بدی اور بھلائی، نیکی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو تم جو بدلہ دو بھلائی کے ساتھ دو۔ کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو بھلائی کے ساتھ بدلہ دو۔ اس کا مطلب آپ نے بیان فرمایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ الصبر عند الغضب، غصے کے وقت آدمی صبر کرے، غصے کو دبائے، غصے کو پی جائے۔ کسی نے سخت بات کہہ دی تو میں غصہ آ گیا، اب غصے کا تقاضا تو یہ تھا کہ برس پڑو، لیکن ادفع بالتی ہی احسن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پی جاؤ غصے کو، اور وہاں پر نرمی اختیار کرو، مت بولو، زبان بند کر لو۔ یہ حکم ہم کو دیا گیا۔ کوئی تمہیں سخت بات کہتا ہے، مزاج کے خلاف تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، غصہ آ گیا تمہیں، اب اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ غصے کو پی جاؤ۔ اب تم اس کے مطابق اس کو برا بھلا مت کرو، بلکہ غصے کو پی جاؤ۔ الصبر عند الغضب، غصے کے وقت صبر کرو، برداشت کرو۔ والعفو عند الإساءة، اور کوئی تمہارے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہے اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے ادفع بالتی ہی احسن، اس کو معاف کر دو، بدلہ مت لو اس کی برائی کا۔ اب اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی حفاظت کرے اور ان کے دشمنوں کو ان کے لیے جھکا دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت کرے گا اور دشمنوں کو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جھکا دے گا۔ جو لوگ ایسا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، اور سب غصے کے موقع پر بھی وہ غصہ نہیں ہوتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، گویا کہ خود بدلہ نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دشمن کو نیچا کر دیتے، دشمن کو جھکا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ جو دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے سخت کہنا شروع کیا، دوسرا سنتا رہا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم سنتے رہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھیجے جو تمہاری طرف سے جواب دے رہے، اور جب تم نے بولنا شروع کیا بس وہ فرشتے چلے گئے۔ تو جب آدمی خود احتیاط کرتا ہے، خود جواب نہیں دیتا اور کوئی اس کا بدلہ نہیں لیتا، تو اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہوتے ہیں جو اس کا کام کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے ذمہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ نکلو مل جائے، دیکھیں کیا کرتے، اور کیا کرے گا، وہ تجاوز کرے گا، پہلے مظلوم تھا اب ظالم بن جائے گا۔ تو یہ خطرناک بات، آدمی مظلوم بن جائے لیکن کبھی ظالم نہ بنے، اس لیے کہ ظالم کا معاملہ اچھا نہیں، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ تو نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی جو مدد آتی ہے اس کا وقت ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات لمبی مدت گزرتی ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاء نصرنا، یعنی حالت یہ ہو جاتی کہ اللہ کے رسول جو پہلے گزر چکے، کتنے رسول، یعنی حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے لگتے ہیں کہ مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، بالکل مایوس ہونے لگتے ہیں، بس عین وقت پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو آدمی اس میں مایوس بھی نہ ہو، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض وقت لگتا ہے کہ آخر کیا ہوگا، لیکن وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور اللہ یقیناً مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ تو چاہے بڑے مسائل ہوں، چاہے چھوٹے مسائل ہوں، چاہے قومی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی نرمی اختیار کرے، عفو درگزر سے کام لے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی لقمہ تر بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دشمن ہیں وہ بالکل سمجھیں کہ ان کو قتل کر ڈالو، جو چاہو کرو، ہمیں حکم ہے تو ہم مقابلہ بھی کریں ایسے لوگوں۔ اگر کوئی ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا، پھر اگر ہم مقابلہ کریں تو ہمارے لیے مقابلہ کرنا جائز ہے، اور اس حال میں ہم اپنی جان بچانے کے لیے بھی اگر مقابلہ کر رہے ہیں اور ہماری جان چلی جاتی ہے تو ایسے کو بھی شہید کہا گیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، یہ بھی شہادت ہے۔ تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا